بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم عزیز طلباء، آج آپ کے سامنے اور آپ کے لیے ہم نئی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنے اس چینل میں۔ اس نئی کتاب کا نام دیوان المتنبی ہے، اور نئی کتاب ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ یہ ہمارے آغاز کے اعتبار سے بول رہا ہوں، ورنہ یہ بہت پرانی کتاب ہے اور قدیم زمانے سے یہ کتاب اب تک مدارس اسلامیہ میں، تقریباً تمام مدارس اسلامیہ میں، چاہے وہ مدارس دیابنا کے ہو یا وہابیہ کے ہو یا اہل سنت و جماعت کے ہو، تقریباً تمام مدارس اسلامیہ میں دیوان المتنبی داخل نصاب ہے۔ تو وہی کتاب لے کر آج آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس کتاب کا ہم تعارف بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے اور مصنف کتاب کے بارے میں بھی۔ سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کروں کہ آج کے اس سبق میں ہم آپ کے سامنے کل 5 چیزوں کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پہلی چیز، جو دیوان المتنبی ہے کتاب کا نام، تو اس میں 2 کلمہ ہے، ایک تو ہے دیوان اور ایک ہے متنبی۔ تو دیوان اور متنبی دونوں ہی کے بارے میں ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ پہلے لفظ دیوان کے بارے میں باتیں کریں گے، پھر اس کے بعد متنبی کی وضاحت ہوگی، اور تیسرے نمبر پر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی متنبی یعنی مصنف کتاب کے حالات زندگی، اور چوتھے نمبر پر چونکہ یہ کتاب علم ادب میں ہے تو علم ادب کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، اقسام علم ادب، یہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ 5ویں نمبر پر چونکہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے تو اس لیے عربی زبان کی کچھ مختصر سی تاریخ بیان کرنے کی ہم جسارت کریں گے۔ تو جیسا میں نے بتایا کہ پہلے لفظ دیوان کی وضاحت کریں گے، تو انشاءاللہ تو میں نے کہا تھا کہ پہلے لفظ دیوان کی وضاحت کریں گے، تو اب آئیے سب سے پہلے لفظ دیوان کی وضاحت کرتے ہیں۔ لفظ دیوان کی وضاحت 2 اعتبار سے ہوگی، ایک تو لغوی اعتبار سے اور ایک اصطلاحی اعتبار سے۔ دیوان المتنبی کتاب کا نام ہے، دیوان مضاف ہے اور المتنبی یہ مضاف الیہ ہے۔ لفظ دیوان لغت کے اعتبار سے اس کا معنی رجسٹر، کچہری اور کونسل، رجسٹر کو، کچہری کو اور کونسل کو دیوان کہا جاتا ہے، اور لفظ دیوان واحد ہے، مفرد منصرف اور معتل اجوف واوی ہے، یعنی معتل عین واوی، کہ لفظ دیوان میں
حرف علت واو عین کلمے کی جگہ ہے، اور یہ جو ہے ثلاثی ہے، معرب ہے، اس کی جو حروف اصلی ہے وہ دال ہے، واو ہے اور نون ہے، دال واو اور نون۔ لفظ دیوان کی جمع دواوین آتی ہے، کیا آتی ہے؟ دواوین۔ اب اس کی جمع دواوین کیوں آتی ہے تو اس کی وجہ میں بتاؤں آپ کو، اور یہ قاعدہ بھی ہے، آپ کو قاعدہ آپ یاد رکھیں گے تو بعد میں آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ عز وجل۔ اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب ثلاثی کسی حرف کی زیادتی کی وجہ سے 4 حرف والا یا اس سے زیادہ والا ہو جائے، جب ثلاثی میں کسی حرف کو ہم زیادہ کرتے ہیں تو کبھی تو ایک حرف زیادہ کرتے ہیں، کبھی اس سے زائد زیادہ کرتے ہیں، تو جب ثلاثی 4 حرف والا یا اس سے زائد والا ہو جائے تو اگر چوتھا کلمہ حروف مدہ اور حروف لین میں سے نہ ہو، اگر چوتھا کلمہ حروف مدہ اور حروف لین میں سے نہ ہو تو اس کی جمع فعالل کے وزن پر آتی ہے۔ کس کے وزن پر؟ فعالل۔ لیکن اگر ثلاثی کسی حرف کی زیادتی کی وجہ سے 4 حرف والا ہوا یا اس سے زائد والا ہو گیا اور چوتھا کلمہ حروف مدہ اور حروف لین میں سے ہو، پہلا کیا تھا کہ نہ ہو، اگر حروف مدہ اور حروف لین میں سے نہ ہو تو اس کی جمع فعالل کے وزن پر آتی ہے، لیکن اگر چوتھا کلمہ حروف مدہ اور حروف لین میں سے ہو تو پھر اس کی جمع فعالیل کے وزن پر آتی ہے، دونوں لاموں کے درمیان بیچ میں یا ہے، فعالیل کے وزن پر آتی ہے۔ اب آپ دیوان میں غور کریں تو دیوان میں دال یا واو الف یہاں پر یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اور ثلاثی کلمہ ہے، اس میں حرف کی زیادتی کی وجہ سے خماسی بن گیا، 5 حرف والا، تو لہذا جو ہے لفظ دیوان ہے ثلاثی، حروف کی زیادتی اس میں ہوئی، اور اس میں جو چوتھا کلمہ ہے یہ چوتھا کلمہ الف مدہ ہے، تو لہذا اس کی جمع جو آئے گی قاعدے کے مطابق فعالیل کے وزن پر آئے گی، تو اسی لیے اس کی جمع دواوین آتی ہے، دواوین نہیں آتی، دواوین نہیں آتی، دواوین اس کی جمع آتی ہے فعالیل کے وزن پر۔ تو جمع کے بارے میں یہ ایک قاعدہ ہے، آپ یاد رکھیں تو فائدہ بھی ہوگا۔ دوسری چیز جو اس کے بارے میں ہے، ایک تو جمع کے بارے میں بات ہو گئی، اور دوسری تعلیل۔ محترم طلبہ، تعلیل بھی ضروری ہے، تو لفظ دیوان کی تعلیل اعتبار سے بھی ہم تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ بھی چل جائے۔ دیوان کی اصل ہے دیوان، یعنی یا کی جگہ واو ہے، دیوان۔ اب اس میں تعلیل یہ کی گئی کہ جو پہلا والا واو ہے تو پہلے والے واو سے پہلے دال ہے اور دال کے نیچے کسرہ ہے، تو یہاں پر قاعدہ پایا گیا کہ واو ساکن ما قبل مکسور، واو کو یا سے بدل دیا گیا، یعنی یا واو اپنے ما قبل کسرہ ہونے کی وجہ سے یا ہو گیا، تو یہ دیوان ہو گیا۔ اب اس میں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ دیوان میں ایک تو یہ ہے
کہ آپ نے تعلیل کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ معطل کا قاعدہ پایا گیا کہ واو ساکن ہو اور ماقبل حرف مکسور ہو تو واو کو یا کر دیا جاتا ہے، یہ قاعدہ پایا گیا۔ لیکن ہم اب یہاں پر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہاں پر تعلیل تو کی، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ادغام کی بھی صورت تو پائی جا رہی ہے کہ دو حرف ایک جنس کے ہے اور ان میں پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیتے کہ نہ کہ تعلیل کرتے۔ چلیے آپ نے تعلیل کر لی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ادغام کی بھی صورت تو پائی جا رہی ہے، تو پھر ادغام آپ نے کیوں نہیں کی؟ مضاف کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے، تو مضاف کا قاعدہ آپ نے جاری کیوں نہیں کیا؟ یہ عزیز طلباء ایک سوال آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب بہت سادہ سا ہے اور آسان ہے کہ دیکھیے آپ نے سوال تو بہت اچھا کیا ہے کہ ادغام کی بھی صورت پائی جا رہی ہے اور تعلیل کی بھی صورت پائی جا رہی ہے، تو جب دونوں صورتیں پائی جا رہی ہیں تو پھر آپ نے تعلیل کو اپنا لیا اور ادغام والی صورت کو چھوڑ دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے جب معطل اور مضاف کے قاعدے، جس صیغے میں معطل کا بھی قاعدہ پایا جائے اور مضاف کا بھی قاعدہ پایا جائے ایک ساتھ، تو اس وقت صرفی حضرات ترجیح معطل کو دیتے ہیں، مضاف کو نہیں دیتے۔ جب معطل اور مضاف کا ٹکراؤ ہو ایک کلمے کے اندر تو پھر اس وقت کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ معطل کو ترجیح دیتے ہیں، مضاف کو صرفی حضرات ترجیح نہیں دیتے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی معطل کو ترجیح دی گئی، مضاف کو ترجیح نہیں دیا گیا، اس لیے معطل کا قاعدہ جاری ہوا، تعلیل کی گئی، اور مضاف کا قاعدہ جاری نہیں ہوا، ادغام نہیں کیا گیا۔ اب یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سوال کے طور پر کہ بھئی لفظ دیوان جب واو کو یا کر دیا گیا تو دیوان پڑھیں گے، اب دیوان، تو لفظ دیوان میں آپ دوسرا سوال یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر دیوان، یہاں پر سیدن والا قاعدہ پایا گیا تو اس کو سیدن کے قاعدے کے اعتبار سے دیان پڑھنا چاہیے تھا، دیوان نہیں پڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ سیدن والا قاعدہ پایا گیا ہے کہ واو اور یا متحرک، واو اور یا دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے اور ان میں سے پہلا ساکن بھی ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب واو اور یا دونوں ایک ساتھ جمع ہو اور ان میں پہلا ساکن ہو تو پہلے تو واو کو یا کرتے ہیں اور پھر یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں۔ تو یہ والا قاعدہ تو یہاں پر بالکل پایا جا رہا ہے کہ دیوان میں دیوان واو اور یا ایک ساتھ جمع ہے اور ان میں سے پہلا جو حرف ہے یا وہ ساکن بھی ہے، تو لہذا ہونا یہ چاہیے تھا کہ واو کو یا کر دیتے اور پھر یا کے یا ماں ادغام کر دیتے تو ہو جاتا دیان۔ تو دیان پڑھنا چاہیے تھا، دیوان نہیں پڑھنا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، جواب ہم یہ دیں گے کہ بھئی آپ نے جو قاعدہ بیان کیا ہے نا، وہ قاعدہ مطلق نہیں ہے بلکہ وہ قاعدہ مقید ہے، اس میں کچھ قیودات ہے، اور یہ قاعدہ مطلق نہیں ہے کہ آپ نے یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ واو اور یا دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے، ان میں پہلا ساکن ہو تو واو کو یا کرتے ہیں، یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں، اور ان کے ماقبل اگر مضموم ہو تو کسرہ دیتے ہیں۔ یہ قاعدہ تو آپ نے بیان کیا، یا آپ نے مطلق قاعدہ بیان کیا ہے، مقید نہیں، اس میں کچھ قیودات ہے اور یہ قاعدہ مقید ہے ان قیودات کے ساتھ۔ تو اس میں 3 قیدیں ہیں۔ کتنی قیدیں ہیں؟ 3 قیدیں۔ پہلی قید اس میں یہ ہے کہ وہ کسی چیز سے بدلا ہوا نہ ہو، کہ پہلے سے کسی چیز سے بدلا ہوا نہ ہو، تب یہ قاعدہ وہاں پر جاری ہوگا۔ جمع تکسیر پر محمول نہ ہو،
اور التباس کا خوف نہ ہو۔ یہ 3 قیدیں ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی قید ہے کہ کسی چیز سے بدلا ہوا نہ ہو، تب یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ تو لہذا لفظ دیوان میں یہ قاعدہ جاری اس لیے نہیں ہوگا کہ اس میں پہلی قید پائی گئی کہ کسی چیز سے بدلا ہوا نہ ہو۔ اور لفظ دیوان میں جو آپ یا دیکھ رہے ہیں، یہ یا پہلے سے واو سے بدل کر آئی ہے، کہ پہلے اس جگہ واو تھا اور یہ بعد یا جو ہے یہ بعد میں آئی۔ تو یا جو ہے یہ یہاں پر اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی طور پر ہے۔ کیا ہے؟ عارضی طور پر ہے کہ اصل میں واو تھا اور پھر واو سے بدل کر یا آئی۔ تو یا جو ہے یہ واو سے بدل کر آئی ہوئی ہے، یہ اصلی یہاں پر نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ والا قاعدہ جاری نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پر کسی دوسری چیز سے بدل کر آیا ہوا ہے، اور قید یہ ہے کہ کسی چیز سے بدلا ہوا نہ ہو، لہذا یہاں پر بدلا ہوا ہے، یہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلباء، یہ تو لفظ دیوان کے بارے میں باتیں ہوئیں لغوی تعلیلی اعتبار سے، اور اب اس کی اصطلاحی تعریف علماء نے کیا بیان کی ہے تو بہت آسان ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ لفظ دیوان رجسٹر کو بھی کہا جاتا ہے، کچہری اور کونسل کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس رجسٹر کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں وظیفہ خواروں اور فوجیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، درج ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیوان کی تعریف یہ ہوگی کہ دیوان اشعار اور قصائد کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ دیوان اشعار اور قصائد کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، اور دیوان کتابوں کے مجموعے کو بھی کہا جاتا ہے دیوان۔ لیکن یہاں پر یہ والا معنی مراد نہیں، مراد یہاں پر جو میں نے پہلی تعریف کی کہ دیوان اشعار اور قصائد کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کتاب کے اندر یہی والا معنی مراد ہے۔ تو دیوان المتنبی کا معنی کیا ہوگا کہ یعنی وہ کتاب جس میں متنبی کے اشعار و قصائد جمع ہیں، وہ اشعار جس میں متنبی کے اشعار اور قصائد جمع ہیں۔ جیسا کہ ہم بولتے ہیں دیوان امیر خسرو یا دیوان اعلیٰ حضرت، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت کے اشعار اور قصائد جمع ہیں۔ تو بالکل اسی طرح دیوان المتنبی مطلب یہ ہے کہ متنبی کے اشعار اور قصائد اس کتاب کے اندر جمع ہیں۔ یہ تو لفظ دیوان کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے وضاحت کی۔ اب کچھ گفتگو متنبی پہ کر لیتے ہیں۔ تو متنبی، دیوان المتنبی، دیوان مضاف، المتنبی مضاف الیہ، اور المتنبی سے مراد شخص معین ہے جو کہ مصنف کتاب ہے، اور یہ اسی سے مشہور و معروف ہے۔ متنبی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب تفاعل سے، تنبؤً اس کا مصدر ہے، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کا باب تفاعل سے آتا ہے۔ تنبؤ اس کا معنی آتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنا، نبوت کا دعویٰ کرنا۔ تو متنبی اس کا معنی ہوا نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ چونکہ متنبی نے بھی بعض حضرات کے نزدیک نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے اس کو متنبی سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن اس کی تحقیق ہم آپ کے سامنے جب متنبی کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو اس وقت ہم اس کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ علماء کے آراء اس بارے میں کیا ہے، کیا یہ حقیقت ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو متنبی کا معنی آتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ متنبی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ محموز اللام ہے، اس کا جو مادہ ہے یہ نبؤن،
نون با اور حمزہ محموز اللام ہے۔ نبأ ینبأ مجرد سے آتا ہے، معنی ہے خبر دینا، اور اسی سے نبی آتا ہے۔ تو متنبی کا معنی وہ نبعن کا معنی خبر دینا مجرد سے، اور مزید فی میں لا کر متنبی اس کا معنی ہوا نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ تو یہ لفظ دیوان اور متنبی کی وضاحت آپ کے سامنے میں نے کی۔ آپ حضرات اس کو بغور سماعت کریں اور ذہن میں بسانے کی کوشش کریں۔ اب تیسری چیز جو میں نے کہا تھا، تو میں تیسری چیز آپ کے سامنے اس سبق میں بیان کروں گا، متنبی کے حالات زندگی۔ تو یاد رکھیے، متنبی جو ہے یہ مصنف کا لقب ہے، ورنہ ان کا جو نام ہے احمد بن حسین بن حسن بن عبد الصمد جعفی، یہ ان کا نام ہے، اور کنیت ابو طیب تھی، لیکن دنیائے ادب میں یہ مصنف متنبی سے مشہور و معروف ہے۔ متنبی ایک غریب اور مفلس گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی ولادت 303 ہجری میں ہوئی، اور ایک تو ستم یہ کہ غریب گھر میں پیدا ہوا، اور پھر ستم بالا یہ ستم یہ کہ اس کی والدہ کا انتقال کم سنی کے عالم میں ہی ہو گیا۔ تو ایک تو مفلس اور غریب، اور پھر دوسرے ماں کی شفقتوں اور محبتوں سے محروم۔ مگر اس کی ایک نانی تھی، اس کی نانی نے اس کی پرورش کی، اور اس کی نانی اس کے لیے دوسری ماں ثابت ہوئی کہ اس نے متنبی کی اس طرح پرورش کی کہ جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کو لاڈ پیار سے پالا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متنبی نے اپنی دیوان کے اندر، اپنی کتاب کے اندر جاں بجاں اپنی نانی اور اس کے خاندان کا ذکر کیا، اور اس کے خاندان پر فخر کیا ہے، اور نانی کی وفات پر ایسا دل سوز مرثیہ لکھا متنبی نے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نانی کی حیثیت اس کے نزدیک کسی مشفقہ ماں سے کم نہ تھی۔ متنبی کی نشو و نما ملک شام میں ہوئی، کیونکہ اس کا باپ بچپن ہی میں اسے شام لے کر چلا گیا تھا، اس لیے اگر متنبی کو ولادت کے اعتبار سے شامی کہا جائے تو کوئی غلط نہ ہوگا۔ متنبی یہ عصر عباسی، اس کا شمار عصر عباسی کے چند نمایاں ترین شعراء میں ہوتا ہے، اور عربی شاعری میں متنبی کو وہی مقام و مرتبہ حاصل ہے جو اردو شاعری کے اندر اقبال اور غالب کو حاصل ہے۔ متنبی پیدائشی اعتبار سے ذہین و فطین تھا۔ اس کی ذہانت کا اعتراف کئی اہم مورخین محققین نے کیا ہے، اور ثبوت کے طور پر چند واقعات بھی مورخین نے بیان کیے ہیں۔ خیر، طوالت کی وجہ سے میں ان واقعات کو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ متنبی ایک ایسا شاعر تھا کہ اس کی حیثیت ایک حرف معتبر کی طرح ہے، جسے آج تک کوئی بھی غلط نہیں کہہ سکا، اور یہ اس کمال فن کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے ارباب علم و فضل نے اس کی بالغ نظری اور عبقریت کو تسلیم کیا ہے۔ بعض لوگوں نے تو صاف صاف لکھ دیا کہ بھئی دنیا میں آج تک اس سے بڑا تو کیا اس جیسا شاعر پیدا ہی نہیں ہوا، اور اگر ہوئے بھی ہیں تو بہت کم ہوئے ہیں، اتنا بڑا متنبی شاعر تھا۔ اب یہ تو اس کی ولادت اور اس کے ذہین و فطین ہونے کے بارے میں کچھ باتیں ہوئیں۔ اب جو میں نے کہا تھا کہ متنبی نے کیا حقیقت میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس بارے میں کچھ مختصر سی گفتگو
سماعت کریں۔ متنبی کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ متنبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس بارے میں اختلاف ہے اور مورخین کے دو رائے ہیں۔ بعض مورخین نے یہ کہا کہ ہاں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور مورخین محققین نے یہ کہا کہ متنبی پر یہ بہت بڑا الزام ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کی تردید اس طرح کی ہے، اور کہا کہ اس بارے میں جو واقعات بتائے جاتے ہیں کہ متنبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ تمام کے تمام موضوع اور من گھڑت واقعات ہیں۔ ان واقعات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور زیادہ تر علماء اور محققین مورخین اسی طرف ہی گئے ہیں کہ متنبی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ خود متنبی کے دیوان سے معلوم ہوتا ہے کہ متنبی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اب پھر یہاں پر یہ کیوں کہا جاتا ہے، تو مورخین نے آگے ایک بات لکھی کہ متنبی کے ذہن میں بلند خیالی تھی، اور اس میں انا پندار اپنی ذات کو نمایاں کرنے کا جذبہ، دوسروں سے برتر ہونے کا خمار پایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے متنبی نے اپنے اشعار میں مختلف جگہوں پر اپنی ذات اور شخصیت کو بہت زیادہ نمایاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ خیال سمایا ہوا تھا کہ وہ ذہنی طور پر نہ صرف اپنے معاصرین بلکہ متقدمین اور متاخرین سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز نے اس کے اندر خود نمائی اور انا کو پیدا کر دیا تھا۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوا تھا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ تو عزیز طلباء، متنبی کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے، مگر مورخین نے لکھا کہ خیال دل میں آیا تھا، مگر دل میں ارادہ آنا، خیال آنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور دعویٰ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تو اگرچہ ارادہ ہوا تھا، اس نے ارادہ کیا تھا، مگر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور زبان سے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، میری اتباع کرو۔ ہاں، مورخین نے اس بات کو لکھا کہ خیال آیا تھا اس کے دل میں، انہوں نے ارادہ بنایا تھا، مگر زبان سے کہا نہیں، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو کہا ارادہ کرنا ایک الگ چیز ہے، اور اس پر عمل کرنا، دعویٰ کرنا، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ متنبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب متنبی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر اس کو متنبی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ متنبی کا معنی خود ہی آتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا، تو لفظ ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو پھر اس کا یہ لقب کیوں پڑا؟ اس کا نام تو متنبی نہیں ہے، تو پھر یہ لقب کیسے پڑ گیا جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا؟ تو اس کا جواب بھی مورخین اور محققین نے دیا ہے کہ دیکھیے، اصل میں کچھ اپنے اشعار میں متنبی نے سادگی میں اپنے آپ کو حضرت صالح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی تھی، کہ انہوں نے متنبی نے اپنے اشعار کے اندر سادگی میں، کیونکہ یہ بہت سادہ آدمی تھا اور مزاج میں نرمی بھی تھی، تو سادگی اور نرمی میں انہوں نے اپنے آپ کو حضرت صالح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی تھی۔ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو ان دو نبیوں سے تشبیہ دی تو ان کے جو مخالفین تھے، ان کے جو اعداء تھے، ان لوگوں کو ان کے اشعار کے بارے میں پتہ چلا۔ تو جب اشعار کو انہوں نے پڑھا اور ان اشعار کو دیکھا تو ان کے معاندین، حاسدین اور مخالف لوگ بغض و حسد، اناد کی وجہ سے انہوں نے لفظ متنبی سے ان کو پکارنا شروع کر دیا، لفظ متنبی سے۔ تو یہ لفظ متنبی جو
یہ ان کا لقب ہے، یہ ان کے دشمنوں کی طرف سے ان کو لقب ملا ہے متنبی کو، ورنہ متنبی کو یہ خود یہ پسند نہیں تھا کہ ان کو کوئی متنبی کہہ کے پکارے۔ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ متنبی جب سیف الدولہ کے دربار میں ہوتا اور ان کو کوئی متنبی سے پکارتا لفظ متنبی کہہ کر، تو ان کو ناگوار گزرتا اور ان کو اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر ان تمام باتوں کا اظہار کیا ہے۔ تو متنبی جو ان کا لقب پڑا وہ دشمنوں کی طرف سے پڑا کہ دشمن حضرات جو ہے ان کو متنبی کہہ کے پکارنے لگے ان کے اشعار کو دیکھ کر، اور پھر یہ اسی وقت سے متنبی کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ نبوت کے دعوے کے بارے میں کچھ تحقیقی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ متنبی ایک بہت بڑا شاعر تھا، جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض علماء کی رائے تو یہاں تک ہے کہ متنبی کی وہ اس درجے تک تعریف کرتے ہیں کہ متنبی جیسا دنیا میں کوئی شاعر پیدا ہی نہیں ہوا، اور اگر پیدا ہوا بھی ہے تو بہت کم۔ بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا اتنا بڑا عربی کا متنبی شاعر تھا کہ جس طرح غالب اور اقبال کو اردو میں اردو شاعری کے اندر مقام حاصل ہے، اتنا ہی بڑا مقام بلکہ اس سے بھی بڑا مقام متنبی کو عربی شاعری کے اندر حاصل ہے۔ اور یہ عباسی دور کا شہرۂ آفاق شاعر تھا، بہت ساری خوبیوں کی وجہ سے یہ دوسرے شعراء سے ممتاز مقام رکھتا تھا۔ متنبی کی شاعری میں حسن مطلع، حسن مقطع اور تشہیب نگاری، جدت ادا اور حسن ادا اور حسن تعارف، تشبیہات اور استعارات کی جدت، سیاقت الاعداد اور حسن تقسیم وغیرہ جیسے محاسن پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک جو ہے ان کے شاعری کے اندر جو محاسن پائے جاتے ہیں ان میں سے چند میں نے آپ کے سامنے اصطلاحات بیان کی۔ تو محترم سامعین، یہ متنبی کے کچھ حالات زندگی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور متنبی کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ متنبی یہ بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہو کر ان کے قصیدے پڑھا کرتا تھا، ان کے قصیدے پڑھا کرتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سارے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوئے اور ان کے قصیدے پڑھے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ جو گزارا وہ سیف الدولہ کے دربار میں گزارا، اور تقریباً 9 سال سے زائد انہوں نے سیف الدولہ کے دربار میں اپنی زندگی گزاری، اور سب سے زیادہ عزت، شہرت، دولت اور اعلیٰ مقام و مرتبہ ان کو سیف الدولہ ہی کے دربار میں ملا۔ پھر انہوں نے سیف الدولہ کے دربار کو بھی چھوڑا، اور پھر بعد میں یہ مصر آ گئے، اور مصر آنے کے بعد وہاں سے بھی ان کو ہجرت کرنی پڑی، عراق چلے گئے، اور عراق سے پھر شیراز کا انہوں نے سفر کیا، اور پھر شیراز سے دوبارہ بغداد جانے کے لیے انہوں نے سامان سفر باندھا۔ بغداد پہنچنے والے تھے کہ بغداد پہنچنے سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب متنبی کا جو حادثہ قتل ہے تو اس میں علماء کے اختلاف ہے اور لوگوں کے الگ الگ نظریات اور خیالات ہیں کہ ان کی جو ہے موت کیسے ہوئی، ان کا انتقال کیسے ہوا۔ تو سب سے زیادہ مشہور اور قرین قیاس جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک زمانے میں وبا اسدی کی ہجو کی تھی، برائی بیان کی تھی، اور جس میں اس نے نازیبہ کلمات اور رقیق جملے استعمال کیے تھے، تو جس کی وجہ سے یہ جب شیراز سے لوٹ رہا تھا بغداد کے لیے تو اس وقت لوٹتے وقت وبا اسدی کے لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور پھر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو یہ متنبی کے زندگی کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، اس لیے کہ آپ اس کتاب کو
جب پڑھیں گے اور جب بھی کہیں پڑھائیں یا پڑھیں تو اگر مصنف کے بارے میں جان لیا جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے، اور مصنف کے بارے میں بھی معلومات ضروری ہے۔ یہ جو کتاب آپ دیوان المتنبی دیکھ رہے ہیں، تو دیوان المتنبی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو صدیوں سے اس کی شروحات لکھی جا رہی ہے، اور دیوان المتنبی صدیوں سے، اور یہ اس طرح علماء کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے کہ جو ہیں علماء فرماتے ہیں کہ دیوان متنبی کی شروحات کی تعداد بہت ہے، اور بعض علماء نے اس کی شروحات کی تعداد 41 بتائی، بعض نے اس سے بھی زائد بتائی ہے۔ مختلف زبانوں میں دیوان متنبی کی شروحات لکھی جا چکی ہے، اور علامہ بدیعی یہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت اور دور اسلام میں سے کسی زمانے میں کسی شاعر کے دیوان کی اتنی شروحات نہیں لکھی گئی جتنی کہ متنبی کے دیوان کی شروحات لکھی گئی ہے۔ تو یہ دیوان المتنبی علماء کی بارگاہ میں اتنی مقبول، مستند اور معتبر کتاب ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کو من لگا کر اور محنت و اجتہاد کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہ کتاب اشعار پر مشتمل ہے، شاعری میں ہے، تو اس لیے ہمیں اور بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی۔ تو محترم طلبہ، میں نے ایک تیسری چیز بھی آپ کے سامنے بیان کی، متنبی کے حالات زندگی۔ اب چوتھی چیز، اس پہ بھی کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ کتاب علم ادب عربی میں ہے، علم ادب عربی میں ہے، تو اس لیے علم ادب عربی کی تعریف مختصر انداز میں کر لیتے ہیں، ورنہ ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ چوتھے نمبر پر ہم علم ادب کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت بیان کریں گے۔ تو علم ادب کسے کہتے ہیں؟ تو علماء نے علم ادب کی تعریف کی، هو علم يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا و کتابتا۔ علم ادب وہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے عربی زبان میں لفظی اور کتابت کی غلطی سے بچا جاتا ہے۔ علم ادب کا موضوع اللفظ والخط من جہت دلالتہما علی المعانی۔ علم ادب کا موضوع لفظ اور خط ہے، اس حیثیت سے کہ یہ دونوں معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور علم ادب کی غرض و غایت الاجادۃ فی کلام العرب، اس علم کا مقصد ہے عربی زبان میں عمدگی پیدا کرنا۔ ادب کی دو قسم ہوتی ہے، ادب کسبی اور ادب طبعی۔ ادب طبعی سے مراد اخلاق حسنہ اور اخلاق محمودہ ہوتے ہیں کہ جس پر انسان کو پیدا کیا گیا، جیسے سخاوت ہے، حلم ہے، بردباری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، جسے وہ چاہے عطا فرما دے۔ اس قسم کو ادب نفسی بھی کہا جاتا ہے۔ ادب کسبی یہ ادب کی دوسری قسم ہے۔ ادب کسبی وہ ادب جسے انسان درس، حفظ اور غور و فکر سے حاصل کرتا ہے، یہ ادب کسبی ہوتا ہے۔ یہ بات یہاں پر یہ بھی بیان کرنے کی ہے کہ علم ادب کے اندر بہت سارے علوم کو شمار کیا گیا۔ علم ادب کے اندر علم ادب کی اقسام اور علم ادب کے اندر کتنے سارے علوم کو شمار کیا گیا، تو ان میں علم لغت ہے، علم صرف ہے، علم اشتقاق ہے، علم نحو ہے، علم معانی ہے، اور علم بیان ہے، علم بدیع ہے، علم عروض ہے، علم قوافی ہے،
علم الخط ہے، علم الانشاء ہے اور علم المحاضرات، اور اس کی ایک قسم علم تاریخ بھی علماء نے بتائی ہے۔ تو یہ تمام علوم علم ادب کے اندر شامل ہے اور علم ادب کے اقسام ہیں۔ تو یہ علم ادب کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور اقسام علم ادب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اب کچھ باتیں عربی زبان کے تعلق سے بھی جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا موجودہ دور میں عربی کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی دوسری زبان کو حاصل نہیں۔ آج یہ زبان دنیا کے ہر گوشے میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے، اور خاص طور پر ہند و پاک میں سب سے زیادہ عربی سیکھنے اور بولنے کا شوق پایا جاتا ہے۔ اور شوق کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، احب العرب لثلاث، عرب سے محبت کرو تین چیزوں کی وجہ سے، لأنی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی، فرمایا کہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے اور جنت والوں کی زبان بھی کیا ہے؟ عربی ہے۔ تو فرمایا عرب سے تین چیزوں کی وجہ سے محبت کرو۔ اور دوسری حدیث میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عربی زبان میں اچھی طرح بات کر سکتا ہو اسے عجمی زبان میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کیوں؟ تو میرے آقا نے وجہ بتائی، کیونکہ عجمی زبان یہ نفاق پیدا کرتی ہے، منافقت پیدا کرتی ہے۔ تو انہی احادیث کو دیکھ کر ہمارے علماء نے یہ بھی حکم صادر فرمایا کہ عربی زبان کا سیکھنا یہ دین کی ضروریات میں داخل اور فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ تو علم ادب یہ جو ہے عربی زبان کی، میں نے عربی زبان کے بارے میں دو احادیث آپ کے سامنے بیان کی۔ ان دو احادیث کو بھی آپ حضرات یاد رکھیں، اور جو ہیں آپ کو بہتر معلوم ہے کہ قرآن مقدس جس زبان میں نازل کیا گیا وہ زبان عربی ہے، تو عربی زبان کی فضیلت خود قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ بے شک ہم نے اس کو عربی، قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ تو قرآن کو بھی عربی زبان میں اتارا گیا کہ جس سے عربی زبان کی فضیلت خود ظاہر ہے اور خود ثابت ہے۔ تو یہ مختصر سی گفتگو عربی زبان کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے کی، اور بقیہ جتنی بھی باتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔